بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔ شروع زندگی ہی سے حضرت یوسف کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنے تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں کو بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ سبھی نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد محترم کو ہماری طرف زیادہ توجہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس مجلس شورا میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی۔ بعض نے یوسف علیہ السلام کو آبادیوں سے دور پھینک دینے کا مشورہ دیا۔ ایک بھائی نے کہا قتل مت کرو کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور کسی ملک میں انہیں لے جائے۔ پھر سب جمع ہو کر حضرت یعقوب سے اجازت لینے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو اس شکل میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا اور آپ کے ہاتھ پیر کھول دیے اور آپ کے گلے میں تعویذ کی شکل میں بندھا ہوا ابراہیمی قمیض کھول کر پہنا دیا۔ یہ وہ جنتی قمیض ہے جس کو حضرت جبرائیل جنت سے اس وقت لائے تھے جب نار نمرودی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ ڈالا گیا تھا۔ یہ قمیض پشت در پشت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ نے رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالا تھا۔ کنویں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھوک لگتی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی کھانا پانی پیش کرتے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے باپ، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک
यूसुफ को भेड़िया उठा ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक दामा था। फौरन हकीकत भाप गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत के बजाय पैगंबराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत में कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाला। यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया। बशारत हो, एक गुलाम हाथ आया। गरज इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फोतिफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया। उसने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। यह सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाए बातों का नतीजा और मतलब निकालना, और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।